سورہ بقرہ کی ان آیات میں اللہ سبحانہ انسانوں سے یہ چاہ رہا ہے، اس مضمون کا آغاز یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے شروع ہوا تھا، جس میں خدا نے انسان کی پیدائش، اس کی ربوبیت اور اس کو ضروریات مہیا کرنے کے حوالے سے خدا کی رحمانیت اور کریمیت کا بیان دے کر انسان سے یہ چاہا کہ انسان، تمہارے اپنے عقل کا تقاضا ہے جیسے کہ تم خود چاہتے ہو اسی کے مطابق، اسی سوچ کے مطابق کہ اگر تو اے انسان کسی کو کچھ عنایت کرے، اس کی زندگی کے اسباب مہیا کرے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے انتظام کرے، سارے وسائل فراہم کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کے رہنے سہنے کے لیے مکان، سب چیزیں فراہم کرے، تو تیرا بھی تقاضا یہی ہوگا کہ جس بندے کے لیے اتنا کچھ آپ کر رہے ہیں اور آپ سے وہ وابستہ ہے اور آپ کے بغیر اس کا ایک لمحہ بھی گزرنا ممکن نہیں ہے، تو اس بندے کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کے فرمان برداری کرے اور آپ کے مطابق چلے۔ تو یہی چیز خدا کریم بھی انسان سے چاہ رہا ہے کہ جب ساری کائنات، ساری ربوبیت، ساری خلقیت اور انسان کی ضروریات کا پورے کرنے کا تہیہ خدا منان نے کر رکھا ہے اور وہ دے رہا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس کی عبودیت کرے۔ اگر آپ کو یہ ہے کہ نبی ممکن ہے کہ کوئی سچ کا نبی ہے یا نہیں، یہ نبی ممکن ہے کہ اپنی طرف سے کسی انسان نے دعویٰ کر رکھا ہو، تو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر آپ کو اس میں شک ہے تو اس کے لیے بھی ہم آپ کو راستہ بتاتے ہیں کہ کس طرح اس چیز کو چیک کریں۔ وعلیکم السلام۔ تاکہ اس کی اوریجنلٹی کا جو ہے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ واقعاً صحیح بات ہے اور سچی بات ہے۔ یہ جو جس وجہ سے یہ دوبارہ آج اس آیت کو سامنے رکھا ہے، ایک دو نکات، ایک دو باتیں اس میں رہ گئی تھیں کہ وہ بھی بہت مہم ہے، اور وہ یہ تھا کہ اس آیت میں خدا منان نے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اس جملے میں یہ بات بھی خدا کریم نے کہہ دی ہے کہ اے انسانوں، ابھی تک آپ نہیں کر سکے ہیں نا۔ لم تفعلوا، لم داخل ہے کس پر؟ مضارع پر، اور مضارع پہ لم داخل ہو تو اس کا معنی کس میں ہو جاتا ہے؟ ماضی سے اب تک کا۔ لم تفعلوا یعنی نہیں کیا ہے آپ نے ابھی، کیونکہ یہ آیات کافی دیر سے نازل ہوئی تھیں اور اس سے پہلے چیلنج کئی بار دیا جا چکا تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اب تک جو نہیں کر سکے ہو، ایک ولن تفعلوا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ناصبہ جب داخل ہوتا ہے اس پر فعل مضارع پر، تو اس میں معنی استقبال کا اور نفی ابد کا پیدا ہو جاتا ہے، یعنی یہ کبھی کر بھی نہیں سکو گے۔ نفی استقبال اس میں آ جاتی ہے، اور وہ بھی بڑی پرماننٹ انداز میں، یعنی لمبے عرصے تک یا دائماً بالکل کر ہی نہیں سکو گے۔ تو اس سے یہ معنی دینا مقصود ہے کہ یہ اس نسل تک محدود نہیں ہے دعویٰ ہمارا جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا۔
کبھی بھی نہیں کر سکو گے، ولن تفعلوا کبھی بھی نہیں کر سکو گے، یعنی آگے بھی جو انسانی نسلیں آنے والی ہیں اگر کبھی بھی یہ چاہیں کہ اس قرآن کی مانند کوئی قرآن پیش کریں تو یہ کبھی نہیں کر سکیں گی۔ بس یہ چیلنج قرآن کا صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا کہ اسی زمانے میں بس منوانا تھا، نہیں، چونکہ معجزہ دائمی ہے تو اس کا چیلنج بھی دائمی ہونا چاہیے، اس کا معجزہ ہونا بھی دائمی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم اسی معجزے کی بنیاد پر آج بھی ہم اگر نبی کو مانتے ہیں یا ثابت کر سکتے ہیں کسی کے لیے، ہمارے پاس اور کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم نبی خاتم کو نبی خاتم کہلوا سکیں، منوا سکیں، ثابت کر سکیں۔ ہماری مسلمانی کی کنجی، وعلیکم السلام، ہماری مسلمانی کی کنجی اسی قرآن میں ہے۔ یہ قرآن ہے تو ہم مسلمان ہیں، اگر یہ قرآن درمیان سے ہٹا دیا جائے تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم نبی کو مانیں، کوئی وجہ ہی نہیں ہے، بلکہ پھر تو وہ عیسائیوں کا اور یہودیوں کا دعویٰ ہم سے برتر ہو جائے گا، وہ بہتر ہو جائے گا ان کا دعویٰ، اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ ہم اور آپ دونوں حضرت عیسیٰ کو تو مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ نبی خدا تھے، حضرت موسیٰ کو بھی آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، یہودی یوں کہیں گے، جبکہ جو نبی آپ جس کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کو آپ مانتے ہیں اور ہم نہیں مانتے، تو جس کو سب مانتے ہیں عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو ماننا چاہیے، اور جس کو کچھ لوگ مانتے ہیں اس کو ماننے کی دلیل نہیں ہے۔ بس اس کے توڑ کے لیے کیا ہوگا؟ قرآن آئے گا اور مدد کرے گا، یہ قرآن ہے جو ہماری مدد کرے گا کہ نہیں، ہمارے پاس بہت مستحکم دلیل ہے کہ نبی اللہ کا نمائندہ ہے اور یہی نبی خاتم ہے، اور یہ قرآن کی مدد سے کہ اگر آپ کو شک ہے کہ ہمارے نبی نہیں ہے تو آپ کے لیے توڑ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس قرآن جیسی کوئی کتاب اور قرآن پیش کریں اور اس بات کو اپنے لیے ثابت کریں۔ وعلیکم السلام۔ بس قرآن بہت ضروری چیز ہے، اس کو ہم یہ شاید سمجھیں کہ بس یہ ایک نیکی بدی کی کتاب ہے کہ اس میں نیکیوں کے لیے بات کی گئی ہے اور برائیوں سے روکنے کی بات ہے اور دین کی بات ہے اور کچھ اعمال عبادی کی بات ہے، ایسے نہیں ہے۔ قرآن ہمارے لیے عقیدے کا محور ہے، اسی سے ہی ہماری ساری بات ثابت ہوتی ہے، نہیں تو ہم مسلمان رہ نہیں سکتے ہیں اگر قرآن کو کوئی درمیان سے ہٹائے تو۔ اس لیے بس چونکہ نبی کی نبوت قیامت تک رہنی ہے، وعلیکم السلام، نبی خاتم کی نبوت قیامت تک رہنی ہے، اس کے اس بات کے لیے بھی معجزہ ایسا چاہیے جو قیامت تک رہے۔ پچھلے نبیوں میں نبوت ان کی محدود ہوتی تھی، ایک خاص زمانے تک ہوتی تھی، اس لیے جو معجزات ان کو دیے گئے تھے وہ عارضی تھے، کچھ وقت کے لیے تھے، اور ان کے جانے کے ساتھ ان کے معجزات بھی کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے، ان کے معجزات ختم ہو گئے۔ اب وہ معجزہ ہمارے لیے موجود نہیں ہے کہ ہم اس معجزے کو دیکھ کر اس نبی کو مانیں۔ ہم اس نبی کی نبوت کو اگر ہم مانتے ہیں تو وہ اس قرآن کی وجہ سے، ہم اگر حضرت موسیٰ کی نبوت کو مانتے ہیں تو قرآن کی وجہ سے کہ قرآن میں ان کو کہا گیا ہے کہ نبی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی نبوت کو ہم مانتے ہیں تو قرآن کی وجہ سے مانتے ہیں، تاریخ کی وجہ سے نہیں مانتے ہیں کہ تاریخ میں ایسے درج ہے۔ تاریخ میں تو ہزاروں باتیں ایسی درج ہیں جن کا سر پیر بھی ممکن ہے نہ ہو۔ تو یہ آیت اس حوالے سے یہ جو جملہ خدائے کریم کی طرف سے بتایا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ آپ نہیں لا سکیں گے
اور نہ لا سکے ہیں اور نہ ہی لا سکیں گے، یہ آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔